بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے، اس کے اذن سے آج ہم ایک اور مرتبہ الفقہ الاکبر کے درس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مسلمان یا کافر پیدا نہیں کیا، بلکہ ایمان اور کفر سے خالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ وہ اپنے اختیار سے ایمان لاتے ہیں، اپنے اختیار سے کفر کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، خلق الخلق سلیما من الکفر والایمان ثم خاطبهم وامرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وانکاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالی اياه، وآمن من آمن بفعله واقراره وتصدیقه بتوفیق الله تعالی اياه ونصرته له۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو یعنی انسانوں کو کفر اور ایمان سے خالی پیدا کیا، یعنی نہ ان کو کافر پیدا کیا نہ ان کو مسلمان پیدا کیا۔ اگر ان کو کافر پیدا کیا ہوتا تو وہ لوگ کفر پر مجبور ہو جاتے اور وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی کافر کیا۔ لہٰذا اب قیامت کے دن اگر ان سے یہ سوال ہوتا کہ تم نے کفر کیوں کیا، اللہ کو کیوں نہیں مانا، تو ان کے پاس ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے، ایک عذر مل جاتا ہے، ایک جواب مل جاتا ہے کہ اے اللہ، ہم کیسے ایمان لاتے جبکہ تو نے خود ہمیں کافر پیدا کیا، تو نے خود ہمیں کافر پیدا کیا، تو پھر ہم کیسے مومن بنتے تھے دنیا کے اندر۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی کافر پیدا نہیں کیا۔ اچھا، کسی کو بھی پھر مسلمان کیوں نہیں پیدا کیا؟ اللہ نے کسی کو بھی حالت ایمان میں پیدا نہیں کیا، کیونکہ اگر حالت ایمان میں اللہ کسی کو پیدا کرتا تو وہ زندگی بھر مومن رہتا، تو اپنے اختیار سے وہ مومن نہیں بنا، بلکہ وہ مجبوراً اللہ کے مومن پیدا کرنے کی وجہ سے مومن بنا۔ اس کے اندر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ مجبوراً کوئی کافر بنایا جائے یا مجبوراً کوئی مومن یا مسلمان بنایا جائے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کفر کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، لہٰذا اس کی سزا پائے گا، اور جو ایمان لا رہا ہے وہ اپنے کسب سے، اپنے اختیار سے ایمان لائے گا اور اس کی جزا پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو یعنی انسانوں کو کفر اور ایمان سے خالی پیدا کیا، پھر اللہ نے ان کو تخاطب فرمایا، اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی، اللہ نے ان سے خطاب کیا، ان کو ایمان کا حکم دیا، کفر سے ان کو روکا۔ لہٰذا جو کوئی کفر کرتا ہے تو اپنے فعل سے، اپنے انکار سے اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، حق کے انکار کرنے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو رسوا کرنے کی وجہ سے وہ اپنے اختیار سے وہ کفر کر رہا ہے، اور جو ایمان لایا وہ اپنے فعل سے، اپنے اقرار سے اور اپنے دل کی تصدیق سے اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے وہ ایمان لا رہا ہے۔ یعنی کافر کفر کر رہا ہے تو کوئی اس کو مجبور نہیں کرے کفر کرنے کے لیے، بلکہ وہ اپنے فعل اور اپنے کسب اور اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے وہ کفر کر رہا ہے۔ اور کوئی ایمان لا رہا ہے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کیا ایمان لانے کے لیے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے فعل سے، اپنے اختیار سے، اپنے کسب سے وہ ایمان لا رہا ہے۔ تو اللہ نے نہ کسی کو کفر پر پیدا کیا، نہ کسی کو اسلام پر پیدا کیا، نہ کسی کو کافر بننے پر مجبور کیا، نہ کسی کو مومن بننے پر مجبور کیا، بلکہ کافر اور مومن دونوں اپنے اپنے اختیار سے بن رہے ہیں۔ اخرج ذریۃ آدم علیہ السلام من صلبہ علی صور الذر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بننے سے پہلے عالم میثاق کے اندر، یعنی آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو آپ کی صلب میں سے، آپ کے پشت مبارک میں سے چھوٹے 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 ذرات کی شکل میں باہر نکالا۔ فجعل لهم عقلا، باہر نکال کر اللہ نے ان کو عقل عطا فرمایا، یعنی سمجھ بوجھ عطا فرمایا، صحیح اور غلط کی پہچان عطا فرمایا، معرفت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو خطاب کیا، فخاطبهم وامرهم بالایمان، اللہ نے ان کو خطاب کیا اور ان کو ایمان لانے کا حکم دیا، ونهاهم عن الكفر، اور اللہ نے ان کو کفر کرنے سے منع فرمایا، روکا۔ فاقروا له بالربوبیت، تو سارے کے سارے انسان، خواہ وہ دنیا میں آنے کے بعد مومن بنے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، مجوسی تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، سارے کے سارے لوگ اس وقت دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی سلب میں سے، پیٹ میں سے جب نکالے گئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں، اس وقت وہ اللہ کی ربوبیت کو ایکسیپٹ کرے، اللہ کے رب ہونے کو ایکسیپٹ کرے، اللہ کے معبود اور خدا ہونے کو وہ لوگ ایکسیپٹ کرے، اقرار کیے۔ فکان ذلک منہم ایمانا، تو یہ ان تمام مخلوقات کا ایمان تھا۔ فہم یولدون علی تلک الفطرہ، تو وہ جو ایمان میثاقی تھا، یعنی عالم میثاق کے اندر جو وہ لوگ ایمان لائے تھے، اسی ایمان والی فطرت پر، اسی ایمان والی عادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، یعنی مجبور نہیں کیا، ایمان والا بنایا نہیں، کافر نہیں بنایا مجبوراً، بلکہ عالم میثاق میں ان لوگوں نے
اپنے اختیار سے جو ایمان لایا تھا اللہ نے اسی صفات پر، اسی کیفیت پر، اللہ نے اسی فطرت پر انسان کو دنیا میں بھیجا، یعنی اسلام کے صفات پر، اسلام کی فطرت پر، ایمان کی فطرت پر بھیجا، کیونکہ وہ عالم میثاق میں اپنے اختیار سے اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ ومن کفر بعد ذلك فقد بدل وغیر، اور دنیا میں آنے کے بعد جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس نے اپنے اس ایمان میثاقی کو بدل دیا، اپنے اس ایمان میثاقی کو جو عالم میثاق میں اللہ پر ایمان لایا تھا، اپنے اس ایمان کو بدل دیا اور تغیر اس میں پیدا کر دیا۔ ومن آمن وصدق فقد ثبت علیہ ودام، اور جو دنیا میں آنے کے بعد ایمان لے آیا اور تصدیق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی، تو وہ اپنے اس ایمان میثاقی پر ثابت قدم رہا اور اسی پر وہ جاری رہا، اسی پر وہ مداومت کے ساتھ ٹکا رہا، اسی ایمان کے اوپر وہ رہا اور اسی ایمان کے اوپر وہ ثابت قدم رہا۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں آنے کے بعد بندہ اپنے اختیار سے کفر کر رہا ہے، اپنے اختیار سے مومن بن رہا ہے۔ اگر مجبور کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجبوری کا کیا مطلب ہے؟ کافر کو کفر پسند نہیں ہے لیکن وہ مجبوری کے تحت کفر کر رہا ہے، ایمان والے کو ایمان پسند نہیں ہے لیکن وہ مجبوری کے تحت مومن ہے، یہ معنی نکلتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کافر مجبور نہیں ہے کفر کرنے کے لیے بلکہ وہ کفر پر راضی ہے۔ جب راضی ہے کفر پر تو پھر مجبوری کیسی ہے؟ اور ایمان والا اپنے ایمان پر راضی ہے، جب راضی ہے ایمان والا اپنے ایمان پر تو پھر مجبوری کیسی ہے؟ مجبوری تو اس کا نام ہے کہ وہ بظاہر کام انجام دے رہا ہو لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہو، اس کا دل بے چین ہو، بے قرار ہو، مطمئن نہ ہو۔ وہ کافر کفر کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں بے چینی نہیں ہے بلکہ وہ خوشی ہے، اس کے اپنے فعل پر خوشی ہے اس کو، اور وہ راضی ہے اپنے اس فعل پر، اپنے اس کفر پر۔ جب وہ راضی ہے تو پھر مجبور کیسا ہے؟ اور ایمان والا بظاہر ایمان والا بن رہا ہے، دل میں اس کے کچھ جو ہے بے چینی یا بے قراری ہے، کیا کفر کی طرف کچھ دل مائل ہے؟ کیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والا دل سے بھی مومن ہے، لہٰذا وہ دل سے بھی راضی ہے اپنے ایمان پر، تو پھر مجبوری کہاں ہے؟ بلکہ وہ اپنے اختیار سے مومن بنا ہے۔ تو کفر اور ایمان یہ مجبوری کا یا اکراہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اختیار کا مسئلہ ہے۔ جو بندہ کفر اختیار کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اختیار کیا، جو بندہ مومن بن رہا ہے وہ اپنے اختیار سے مومن بنا۔ وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَعَلَى الْإِيمَانِ، اور آگے عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کسی ایک فرد کو بھی کفر پر یا ایمان پر مجبور نہیں کیا، کفر پر مجبور نہیں کیا کہ تو کافر ہی بنے گا دنیا میں، یا ایمان والے کو ایمان پر مجبور نہیں کیا کہ تو ایمان والا ہی بنے گا دنیا میں، بلکہ اللہ نے عالم میثاق میں اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا، سارے لوگوں نے ربوبیت کو مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، اسی ایمان والی فطرت پر، اسی ایمان والی صفات پر اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد جو کوئی ایمان پر برقرار رہا تو وہ اپنے اس میثاق کے وعدے پر برقرار رہا اپنے اختیار سے، اور جو کوئی بھی کفر کیا ہے تو وہ اپنے اس میثاق کے وعدے کو بدل دیا اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ پھر گیا اپنے اختیار اور اپنے فعل سے۔ ولا خلقهم مؤمنا ولا کافرا، اللہ نے کسی کو بھی کافر یا مومن پیدا نہیں کیا۔ اگر ایسا پیدا کرتا تو وہ لوگ مجبور ہو جاتے کہ جس پر وہ پیدا کیے گئے وہی کام دنیا میں کریں گے، کافر پیدا کیے گئے تو کافر بنے، مومن پیدا کیے گئے تو مومن بنے، تو مجبور ہو جاتے تھے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا۔ ولکن خلقهم اشخاصا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محض اشخاص اور افراد بنایا، محض انسان بنایا، ایمان اور کفر سے خالی پیدا کیا۔ والایمان والکفر فعل العباد، ایمان اور کفر کیا ہے؟ وہ بندوں کا اپنا اختیاری فعل ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے اختیار سے، جنہوں نے ایمان اختیار کیا وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے۔ یعلم اللہ تعالی من یکفر فی حال کفرہ کافرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کافر کے حالت کفر کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کافر ہے، جو کفر کر رہا ہے، وہ حالت کفر میں اس کے کافر ہونے کو بھی جانتا ہے۔ فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا فِي حَالِ إِيمَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ وَصِفَتُهُ، اور جب اگر کوئی کافر بندہ ایمان لے آئے گا تو اللہ اس کو ایمان کی حالت میں بھی جانتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے علم میں کوئی تغیر، کوئی چینج، کوئی اضافہ، کوئی کمی آئے، کوئی یا اس کی صفت میں کوئی تبدیلی آئے۔ آپ نے گزشتہ مجالس میں سماعت کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حادث نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی چیز ظاہر ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ کے علم میں نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی۔ لہٰذا ایک بندہ کافر تھا تو اللہ اس کو حالت کفر میں بھی جانتا ہے، اگر یہ ایمان لے آئے گا تو ایمان لانے کے بعد یہ کیسا رہے گا اللہ اس کو بھی پہلے سے جانتا ہے، اور جب وہ واقعتاً ایمان لے آئے گا اس کے بعد اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ یہ ایمان لانے کے بعد ایسا ہو گیا، اس کی حالت ایسی ہو گئی جو پہلے سے اللہ کو معلوم نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے۔ وَجَمِيعُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ كَسَبُهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور اللہ کے جو بندے ہیں، بندوں کے تمام جو افعال ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، بندوں کے جو کام ہوتے ہیں، جو افعال ہوتے ہیں، وہ ان کے جو افعال، جو حرکت ہے یا سکون ہے، کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی کام کرنے سے رک رہے ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں بندے کر رہے ہیں، کسبہم علی الحقیقت، یہ در حقیقت ان کا اختیار اور ان کا کسب ہے،
انہوں نے خود اپنے اختیار سے اڈاپٹ کیا ہے اپنے اس فعل کو، اللہ نے ان کو اس فعل کے کرنے پر مجبور نہیں کر دیا۔ واللہ تعالی خالقها، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس فعل کو پیدا کرنے والا۔ دیکھیے کسب الگ ہے، خلق الگ ہے، کسب فعل اور خلق فعل، کسب افعال اور خلق افعال۔ ایک ہے کام کو کرنے کی نیت کرنا، کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرنا، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنا، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے اختیار کرنا۔ ایک ہے اس کام کو ظہور میں لانا، اس کام کو پیدا کرنا۔ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن وہ کام کو اختیار کرنا یہ بندے کا کام ہے، بندے کا کسب ہے، اللہ کا خلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں کیا، بلکہ بندے کو ایک اعتبار سے مختار بنایا، اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کفر کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے مومن بن سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کرتا ہے تو جب وہ کفر کا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کام کو پیدا فرماتا ہے۔ پیدا اللہ نے کیا اس کے کام کو، لیکن اس کام کے پیچھے اختیار اور نیت اور مرضی بندے کی تھی، لہذا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اسی طرح کوئی ایمان لے آیا یا نیک کام کیا تو وہ اپنے اختیار سے نیکی کیا، اپنے اختیار سے نیکی کو چنا، اپنے اختیار سے ایمان کو چنا، تو یہ اس کا اختیار جو ہے یہ کسب کہلاتا ہے۔ جب وہ نیکی کو چن لیا تو اب وہ نیکی کر رہا ہے، تو وہ جو کام ظہور میں آئے گا وہ کام اللہ کا پیدا کردہ ہوگا۔ تو اللہ افعال کا خالق ہے، ہر بندے کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کام کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کام کو اپنی مرضی سے جو اختیار کیا ہے وہ بندے کا کسب ہے، اسی پر سزا اور جزا کا دار و مدار ہے۔ وہی کلھا بمشیئتہ وعلمہ وقضائہ وقدرہ، پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام افعال جو بندے کام کرتے ہیں، بندوں کے تمام افعال یہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے قضاء سے یعنی فیصلے سے، اور اللہ کے قدر سے یعنی مقدر سے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے کے ساتھ ان فعل کو پیدا کرتا ہے۔ بندے کا کسب ہے، بندے نے اپنے ارادے سے فعل کو اختیار کیا، اللہ نے اپنے ارادے سے اس فعل کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے علم سے اس فعل کا ظہور فرمایا، یعنی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ فعل کیسا کیسا ہونے والا ہے، اور اللہ نے اپنے فیصلے سے، اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے اس کو جو ہے اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ نے لوح محفوظ پر جو لکھ دیا تھا پہلے سے کہ آگے بندہ کیا کرنے والا ہے، اسی لکھے ہوئے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں افعال کو پیدا فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بندے نہ کافر پیدا ہوئے نہ مومن پیدا ہوئے، بلکہ وہ عالم میثاق میں سارے کے سارے ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد جو کفر پر رہے، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، انہوں نے عالم میثاق کے اس وعدے کو توڑ دیا، اور جو ایمان پر رہے انہوں نے عالم میثاق کے اپنے اس ایمان پر ثابت قدمی اختیار کی اور اپنے اختیار سے ایمان والے بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایمان لانے یا کفر کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی مرضی سے ایمان لاؤ، تم اپنی مرضی سے کفر کرو۔ تو جو اپنی مرضی سے ایمان لائے ان کا اپنا اختیار، اپنا کسب ہے، جو اپنی مرضی سے کفر کرے ان کا اپنا ایمان، اپنا کسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، یعنی بندہ جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کام اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کسب ہے، جو اختیار ہے، جو مرضی ہے وہ بندے کی ہوتی ہے، لہٰذا اس پر اس کی سزا اور جزا کا انحصار ہوتا ہے۔ اس مجلس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے عقائد کو صحیح فرمائے، درست فرمائے، صحیح عقیدے پر ہم کو گامزن رکھے اور صحیح عقیدے پر ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔